ایک لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کے اوپر مقدمات بنا دیں، اور دوسری طرف جو ریاست کے خلاف بھی بات کرتا ہے، اپنے ہی ملک کے خلاف بات کرتا ہے، آپ اس کو اس طرح بنا کے پیش کریں جیسے یہ سلطنت مغلیہ خاندان کا کوئی سربراہ ہے جو دوبارہ وسائل کو لوٹے۔ آپ ریاست کے وسائل کو لوٹیں اور عوام کو لوٹیں، ایک طرح سے عوام کی جیبوں سے پیسے نکالیں، تو کیا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے؟ کیا یہ آپ کا کام؟ عوام جو مہنگائی کا شکار ہے، عوام جو غربت کا شکار ہے، جو 40% سے زیادہ مجموعی طور پر غربت کی لکیر سے نیچے تھے عوام۔ سب سے پہلے تو میں سپورٹ کرتا ہوں ان دونوں ریزولوشنز کو جو محترم امتیاز حسین بلوچ صاحب اور سید اختر حسین قریشی صاحب نے پیش کی، اختر حسین شرازی صاحب نے پیش کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تحریک قانون کی حکمرانی کی تحریک ہے، اور قانون کی حکمرانی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام کے لیے ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ اس کا مطلب کہ یہ تحریک ایک پولیٹیکل آئیڈیالزم کی بھی تحریک ہے کہ سیاست میں سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیں اور دوسری طرف سیاسی کارکنوں کو آپ سپورٹ کریں۔ ایک طرف ایک لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کے اوپر مقدمات بنا دیں، اور دوسری طرف جو ریاست کے خلاف بھی بات کرتا ہے، اپنے ہی ملک کے خلاف بات کرتا ہے، آپ اس کو اس طرح بنا کے پیش کریں جیسے یہ سلطنت مغلیہ خاندان کا کوئی سربراہ ہے جو دوبارہ آ گیا ہے 500 سال میں۔ بھئی یہ کس کی کمزوری ہے؟ بھئی بالکل، یہ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب 21ویں صدی کا یہ 2023 ہے، یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کو بھی، انسٹیٹیوشنز کو بھی، ان لوگوں کو جو ریاست کو چلاتے ہیں ان کو ایک جیسا دیکھنا ہوگا۔ اور قانون کی حکمرانی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں، آپ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں۔ عوام جو مہنگائی کا شکار ہے، عوام جو غربت کا شکار ہے، جو 40% سے زیادہ مجموعی طور پر غربت کی لکیر سے نیچے تھے عوام، آج کرا رہے ہیں۔ تیل کی قیمت کم ہوتی ہے لیکن مہنگائی جو اس منتھ جو محکمہ شماریات کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 1.6% مہنگائی بڑھی ہے۔ تو قانون کی حکمرانی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گڈ گورننس دیں۔ یہ بیڈ گورننس جب آپ دیں گے عوام کو، عوام کے جب حقوق جو ہے وہ مجروح کریں گے، تو پھر یہ کہاں پہ قانون کی حکمرانی رہ جاتی ہے؟ آج ہمارے ہاں انٹرم گورنمنٹ یہ تو کہہ دیتی ہے کہ یہ مہنگائی ختم کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کہہ دیتی ہے یہ عوام کے مسائل ختم کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ بھئی اگر تمہارا یہ کام نہیں ہے تو تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ باقی آپ کروڑوں کی گاڑیاں خریدیں، آپ اپنے لیے کروڑوں کی سہولتیں حاصل کریں، آپ ملک کے وسائل کو لوٹیں، آپ ریاست کے وسائل کو لوٹیں اور عوام کو لوٹیں، ایک طرح سے عوام کی جیبوں سے پیسے نکالیں، تو کیا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے؟ کیا یہ آپ کا کام ہے؟ آج میں سمجھتا ہوں جس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، ہمیں اور ریاست کو چلانے والے تمام لوگ، خواہ وہ آنریبل چیف جسٹس ہوں، خواہ وہ قومی سلامتی میں بیٹھنے والے لوگ ہوں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس طرح ریاست نہیں چلتی۔ ریاست کے لیے آپ کو ایکول لیونگ پلینگ فیلڈ دینا پڑتا ہے۔ آج جو عالمی سطح کے حالات ہیں، جو ہم 10,000 سے زیادہ جو فلسطین میں شہید ہو گئے، کوئی آواز ہمیں، وہ آواز جو جاندار آواز سامنے آ کے یہ کہہ سکے کہ وہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، کیوں نہیں ملتی؟ ایک اشارے کے اوپر عالمی طاقتیں وہ جنگ ختم کر سکتی ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا،
ہمیں ہمارے تھنک ٹینکس کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جنگ جو ختم نہیں ہو رہی اس کے پیچھے لازماً یہ عالمی طاقتیں اس جنگ کو ختم کیوں نہیں کر رہی؟ آخر کیا مفادات ہیں عالمی طاقتوں کے کہ یہ وہ جنگ ختم خود نہیں کر رہے؟ اگر چاہیں تو وہ ختم کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس موقع کے اوپر اگر وہ ظلم و ستم جو جاری ہے، یہ ظلم و ستم جو انہوں نے ذہن میں بنا رکھا ہے، جو نقشے ذہن میں بنا رکھے ہیں، بھئی کہیں ہمارے نقشے بھی تو نہیں ان کے ذہن میں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا، سوچ بچار کرنا ہوگی. اگر ہم کمزور رہے، اگر پاکستان کی ریاست کمزور رہی، اگر پاکستان کے عوام کو ان کے مسائل حل نہ ہوئے، تو پھر ہم بیرونی دنیا کا کسی صورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے عوام کو وہ حقوق لٹانے ہوں گے، ہمیں اپنے عوام کو ایکول پلینگ فیلڈ دینا ہوگا تاکہ ایک منتخب حکومت اقتدار میں آئے اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہتر اقدامات کرے، قانون کی حکمرانی کو قائم کرے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو قائم کرے. آپ کا بہت شکریہ.